نیز کشتی نوح کے حاشیہ پر خود مرزا قادیانی بجائے یسوع کے لفظ عیسیٰ لکھ کر کہتے ہیں کہ یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا، اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔ کشتی نوح صفحہ نمبر 65۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ مقدمہ مرزائیہ بہاولپور، جلد اول، صفحہ نمبر 115۔ بیان حضرت علامہ مفتی محمد شفیع دیوبندی، گواہ مدعیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف۔ حامداً و مصلیٰ۔ عالم نبیل، فاضل جلیل، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، سابق مفتی دارالعلوم دیوبند، بہت بلند پایہ فاضل تھے۔ مدتوں تک دارالعلوم دیوبند میں مفتی کے عہدہ جلیلہ پر فائز رہے ہیں۔ فتنہ مرزائیہ کی تردید میں آپ کی بہت سی تصنیفات ہیں، مگر ختم نبوت 3 حصوں میں ایک لاجواب تصنیف ہے۔ آپ کا بیان 21 اگست 1932 کو ڈسٹرکٹ جج صاحب بہاولپور کی عدالت میں ہوا۔ بیان 7 بجے صبح سے شروع ہوا اور 11 بجے مختار مدعا علیہ نے جرا کی، جو 21 اگست کو 1 بجے ختم ہوئی۔ مفتی صاحب نے مختار مدعا علیہ کی جرا کے مسکت جواب دیے اور مرزائیت کے کفر اور ارتداد کو روز روشن کی طرح واضح کر دیا۔ مفتی صاحب کا یہ بیان جن معارف و حقائق علمیہ کا خزینہ ہے، اس کا صحیح اندازہ پڑھنے سے ہو سکتا ہے۔ اسے اس مجموعہ میں شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مرتب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منکر ختم نبوت بالاجماع کافر و مرتد ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف میرے نزدیک بلکہ تمام علماء امت کے نزدیک یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرے یا ختم نبوت کا انکار کرے، وہ کافر و مرتد ہے، اور اس کا نکاح کسی مسلمان عورت سے جائز نہیں۔ اگر نکاح کے بعد یہ عقائد اختیار کرے تو اس کا نکاح فسخ ہو جاتا ہے اور بغیر حکم قاضی اور بلا عدت اسے دوسرا نکاح کرنے کا اختیار ہوگا۔ اس کے ثبوت کے لیے سب سے پہلے میں عدالت کی توجہ اس طرف مبذول کراتا ہوں کہ کس وقت ایک مسلمان کو کن افعال یا اقوال کی بنا پر کافر کہا جا سکتا ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ خدا تعالیٰ یا اس کے رسول کا انکار کفر ہے، لیکن یہ بات ذرا توضیح طلب ہے کہ رسول کے انکار کے کیا معنی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے معنی۔ میں سب سے پہلے ایک آیت پیش کرتا ہوں۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اس آیت میں سورۃ نساء آیت نمبر 65۔ اس آیت میں صراحتاً بیان کیا گیا ہے کہ وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام معاملات میں حکم نہ بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو ٹھنڈے دل سے قبول نہ کرے۔ اس آیت کی تفصیل میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لو ان قوما عبدوا اللہ تعالی وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَصَامُوا رَمَضَانَ وَحَجُّوا الْبَيْتَ ثُمَّ قَالُوا لِشَيْءٍ صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّا صَنَعَ خِلَافَ مَا صَنَعَ أَوْ وَجَدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا لَكَانُوا مُشْرِكِينَ۔ ثم تلا هذه الآية۔ روح المعانی، جلد 3، صفحہ 69، دارالکتب العلمیہ۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی قوم یا جماعت خدا کی عبادت کرے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، روزے رکھے اور سارے اسلامی کام ادا کرے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل پر حرف گیری کرے تو وہ مشرک ہے۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انکار کفر ہے۔ اس بنا پر تمام علماء امت کا اتفاق ہے
کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا انکار کفر ہے، اسی طرح ان کے کسی ایک حکم کا نہ ماننا بھی کفر ہے۔ ابلیس کا کفر انکار حکم کی وجہ سے ہے۔ سب سے پہلا کافر ابلیس مانا جاتا ہے۔ وہ اسی قسم کا منکر ہے، وہ خدا کا منکر نہیں، صرف خدا کے ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے کافر مانا گیا ہے۔ اس لیے میں اس کے متعلق چند علماء کی عبارتیں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، شرح مقاصد بحث سابع فی حکم مخالف الحق قی من اہل القبلہ لیس بکافر ما لم یخالف ما هو من ضروریات الدین۔ اس کے بعد اسی کتاب میں ہے فلا نزاع فی کون اہل القبلۃ المواظب طول العمر علی الطاعات باعتقاد نفی الحشر ونفی العلم بالجزیات او نحو ذلک کذالک بصدور شیء من موجبات الکفر عنہ۔ اس عبارت کا مطلب ہے کہ اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ اہل قبلہ میں سے جو شخص ساری عمر اطاعت پر مداومت کرنے والا ہو، جب وہ قدم عالم کا قائل ہو جائے یا حشر کا انکار کرے یا اس کے امثال کا، تو وہ کافر ہے، یا ایسا ہی کوئی کلمہ اور حکم موجبات کفر ہے ان میں سے اس سے صادر ہو۔ اہل قبلہ کا معنی حضرت ملا علی قاری تحریر کرتے ہیں اعلم ان المراد باہل القبلۃ الذین اتفقوا علی ما هو من ضروریات الدین کحدوث العالم وحشر الاجساد وعلم اللہ بالکلیات والجزیات وما اشبہ ذلک من المسائل فمن واظب طول عمرہ علی الطاعات والعبادات مع اعتقاد قدم العالم ونفی الحشر ونفی علمہ سبحانہ بالجزیات ولا یکون من اہل القبلۃ وان المراد بعدم تکفیر احد من اہل القبلۃ عند اہل السنۃ انہ لا یکفر ما لم یوجد شیء من امارات الکفر وعلاماتہ ولم یستر عنہ شیء من موجباتہ۔ شرح فقہ اکبر، یعنی اہل قبلہ جن کی تکفیر نہیں کی جاتی سے وہ لوگ مراد ہیں جو ضروریات دین پر متفق ہوں۔ تو جو شخص ساری طاعات و عبادات پر مداومت کرے مگر قدم عالم اور نفی حشر کا قائل ہو، وہ اہل قبلہ نہیں ہے۔ اور اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز علامات کفر میں سے اس میں نہ پائی جائے، اس وقت تک اس کی تکفیر نہ کی جائے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ رد المحتار باب الامامت میں ہے لا خلاف فی کفر المخالف فی ضروریات الاسلام من حدوث العالم وحشر الاجساد ونفی العلم بالجزئیات وان کان من اہل القبلۃ المواظب طول عمرہ علی الطاعات کما فی شرح التحریر۔ یعنی امت میں کسی کو اس میں اختلاف نہیں کہ جو شخص ضروریات اسلام کا مخالف ہو وہ کافر ہے، اگرچہ اہل قبلہ سے ہو اور ساری عمر عبادات پر مداومت کرے۔ یہی مضمون بحر الرائق شرح کنز الدقائق باب المرتدین اور غایۃ التحقیق شرح السامی اور کشف الاصول میں ہے۔ شرح عقائد نسفی کی شرح نبراس میں علماء محققین کی تحقیق اس طرح نقل فرمائی ہے اہل القبلۃ فی اصطلاح المتکلمین من یصدق بضروریات الدین ای الامور التي علم ثبوتها فی الشرع واشتہر۔ النبراس شرح عقائد صفحہ 342۔ یعنی متکلمین کی اصطلاح میں اہل قبلہ وہ شخص ہے جو تمام ضروریات دین کی تصدیق کرے، یعنی وہ امور جن کا ثبوت شریعت میں معلوم و مشہور ہے۔ جو شخص ضروریات دین میں کسی چیز کا انکار کرے وہ اہل قبلہ میں سے نہیں، اگرچہ اطاعت میں انتہائی کوشش کرنے والا ہو۔ ایسے ہی وہ شخص جو کسی ایسے کام کا مرتکب ہو جو تکذیب رسول کی علامت ہے، جیسے توہین کسی امر شرعی کی یا کسی امر شرعی کا استہزاء کرنا۔ یہاں تک علماء محققین کی چند شہادات اس بات پر پیش کی ہیں کہ جس طرح کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سرے سے انکار کفر ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں سے جو حکم قطعی الثبوت ہو اس کا انکار بھی کفر ہے۔ قطعی الثبوت سے میرا مطلب وہ حکم ہے جو اسلام میں اس طرح مشہور و معروف ہیں کہ امت قرون اولیٰ سے لے کر آج تک ایسا ہی سمجھتی چلی آئی ہے۔ قطعی الثبوت اور ضروریات دین میں فرق۔ قطعی الثبوت اور ضروریات دین میں اتنا فرق ہے کہ ضروریات دین ان کو کہا جاتا ہے جن کا ثبوت تواتر کو پہنچ کر ایسا ہی واضح ہو گیا ہو کہ تمام امت اسے ہمیشہ ایسا ہی جانتی رہی ہو۔ قطعی الثبوت وہ چیز ہے
جس کا ثبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے علمی قواعد کی بنا پر قطعی ہو، خواہ امت کا کوئی فرد اسے نہ جانتا ہو۔ اس لیے قطعی ثبوت کے انکار کو اس وقت کفر کہا جائے گا جبکہ اس کی تبلیغ اس کو کر دی جائے۔ ضروریات دین کا منکر مطلق کافر ہے، اس میں تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات جو میں نے علماء کی تحقیق سے پیش کی ہے خود مرزا قادیانی اور اس کے متبعین کی کتابوں میں موجود ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے، کیونکہ کافر کا لفظ مومن کے مقابل پر ہے اور کفر دو قسم پر ہے۔ اول، ایک یہ کفر کہ ایک شخص اسلام سے ہی انکار کرتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہیں مانتا۔ دوسرے یہ کفر کہ مثلاً وہ مسیح موعود کو نہیں مانتا اور اس کو باوجود اتمام حجت کے جھوٹا جانتا ہے، جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں خدا اور رسول نے تاکید کی ہے اور پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی تاکید پائی جاتی ہے۔ بس اس لیے کہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا منکر ہی کافر ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ دونوں قسم کے کفر ایک ہی قسم میں داخل ہیں۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 179، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 185۔ اور اسی کتاب میں لکھتا ہے، علاوہ اس کے جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو نہیں مانتا۔ نیز مسٹر محمد علی M.A لاہوری اپنی تفسیر بیان القرآن میں آیت کریمہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ کے تحت لکھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں تفریق سے یہ مراد نہیں کہ اللہ کو مان لیا اور رسولوں کا انکار کر دیا جیسے براہمن ہیں، بلکہ یہ بھی کہ بعض رسولوں کو مان لیا اور بعض کا انکار کر دیا جیسے تمام اہل کتاب کی حالت ہے، اور یہ اس لیے کہ اللہ کے کسی رسول کا انکار گویا اللہ ہی کا انکار ہے۔ نیز مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ اشہد وَأَنَّا نَتَمَسَّكُ بِكِتَابِ اللَّهِ الْقُرْآنِ وَنَتَّبِعُ أَقْوَالَ رسول اللہ منبع الحق والعرفان ونقبل منعقد علیہ الإجماع بذلك الزمان لا نزيد عليها ولا ننقص منها وعليها نحيا وعليها نموت ومن زاد على هذه الشريعة مثقال ذرة أو نقص منها أو كفر بعقيدة إجماعية فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين هذا اعتقادی۔ انجام آتم صفحہ نمبر 144، روحانی خزائن جلد 11 صفحہ نمبر 144۔ گواہ رہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن سے تمسک کرتے ہیں اور رسول کے اقوال کا اتباع کرتے ہیں، جو حق اور معرفت کا چشمہ ہے، اور ہم ان چیزوں کو قبول کرتے ہیں جس پر اس زمانہ میں اجماع منعقد ہوا، نہ اس پر زیادتی کرتے ہیں اور نہ کمی۔ اسی پر زندہ رہیں گے اور اسی پر مریں گے۔ جو شخص مقدار ایک شوشہ کی زیادتی کرے یا کمی کرے یا کسی عقیدہ اجماعیہ کا انکار کرے، اس پر اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، تمام آدمیوں کی لعنت۔ یہ میرا عقیدہ ہے۔ ان عبارتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ علماء اسلام کے نزدیک متفقہ طور پر خود مرزا قادیانی کے نزدیک جس طرح رسول کا انکار کفر ہے، اسی طرح اسلام کے کسی اجماعی عقیدہ یا ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار بھی کفر ہے۔ مرزا نے بہت سے ضروریات دین کا انکار کیا ہے۔ اس کے بعد میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے ضروریات دین میں سے بہت سی چیزوں کا انکار کیا اور اسی بنا پر وہ باجماع امت کافر و مرتد ہیں۔ اس وقت ان ضروریات دین سے پہلی چیز ختم نبوت کا انکار ہے، اور نبوت کا دعویٰ اور وحی اور شریعت مستقلہ کا دعویٰ ہے۔ نبوت کے دعویٰ کا خود مدعا علیہ کو اپنے بیان میں اقرار ہے، اس لیے کسی حوالہ کی ضرورت نہیں۔ وحی اور شریعت مستقلہ کے دعویٰ کے ثبوت میں
مرزا قادیانی کے اقوال ذیل پیش کرتا ہوں کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ دافع البلا صفحہ 11، خزائن جلد 18 صفحہ 231۔ یہی مضمون اور دعویٰ، اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر افترا کر کے حضرت کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی 23 برس تک مہلت پا سکے، ضرور ہلاک ہوگا۔ 40 جز 4 صفحہ 5، خزائن جلد 17 صفحہ 434۔ ایک اور جگہ لکھا ہے کہ حق یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو مجھ پر نازل ہوتی ہے، اس میں ایسے الفاظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں، نہ ایک دفعہ بلکہ صدہا دفعہ اس کے اوپر یہ الفاظ یہ ہیں کہ جہاں دروز ہوئے کہ ایک مخالف کی طرف سے یہ اعتراض پیش ہوا۔ ایک غلطی کا ازالہ صفحہ 2، خزائن جلد 18 صفحہ 206۔ اسی طرح اوائل میں میرا بھی یہ عقیدہ یہ تھا کہ مجھ کو مسیح ابن مریم سے کیا نسبت ہے، وہ نبی ہے اور خدا کے بزرگ مقربین سے ہے، اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزئی فضیلت قرار دیتا تھا، مگر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وحی کی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی، اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم نہ رہنے دیا، اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا۔ حقیقت الوحی صفحہ 149، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 153 154۔ اب ظاہر ہے کہ ان الہامات میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ یہ خدا کا فرستادہ اور خدا کا مامور، خدا کا امین اور خدا کی طرف سے آیا ہے۔ جو کچھ کہتا ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس کا دشمن جہنمی ہے۔ انجامی آتم صفحہ 62، خزائن جلد 11 صفحہ 62۔ اور مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ تورات اور انجیل اور قرآن مجید کریم پر، تو کیا انہیں مجھ سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ میں ان کے ظنیات بلکہ موضوعات کے ذخیرہ کو سن کر اپنے یقین کو چھوڑ دوں؟ 40 نمبر 4 صفحہ 19، خزائن جلد 17 صفحہ 454۔ اسی طرح میں اس پاک وحی پر ایسا ہی ایمان جیسا کہ ان تمام خدا کی وحیوں پر ایمان لاتا ہوں جو مجھ سے پہلے ہو چکی ہیں۔ حقیقت الوحی صفحہ 150، خزائن جلد 22 صفحہ 154۔ مرزا قادیانی کے اقوال اس بارہ میں اگر جمع کیے جائیں تو اور بھی بہت سے ہیں، لیکن ان سے بقدر ضرورت یہ بات معلوم ہو گئی کہ مرزا قادیانی وحی اور رسالت کا مدعی ہے۔ مرزا قادیانی کے اقوال اس بارہ میں اگر جمع کیے جائیں تو اور بھی بہت سے ہیں، لیکن ان سے بقدر ضرورت یہ بات معلوم ہو گئی کہ مرزا قادیانی وحی اور رسالت کا مدعی ہے اور اپنی وحی کو بالکل قرآن کے برابر سمجھتا ہے اور اس کے منکر کو جہنمی کہتا ہے۔ 1300 سال کا اسلامی اجماعی عقیدہ۔ اس کے بعد امت محمدیہ کا 1350 برس کا عقیدہ اس بارے میں پیش کرتا ہوں کہ جو شخص وحی اور نبوت کا دعویٰ کرے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا یا کسی کو نبوت دیا جانا تجویز کرے، اس کے متعلق علماء امت کی کیا رائے ہے اور ائمہ امت نے کیا فرمایا؟ علامہ خفاجی شرح شفا میں لکھتے ہیں، قال ابن القاسم فی من تنبأ انہ کالمرتد سواء کان دعا ذلك الى متابعۃ نبوتہ سرا کان او جہرا کمسیلمۃ لعنۃ اللہ تعالی وقال ابن الفرج ہوا ای من زعم انہ نبی یوحى الیہ کالمرتد فی احکامہ لانہ قد کفر بکتاب اللہ لانہ کذبہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ انہ خاتم النبیین ولا نبی بعدہ مع الفریۃ علی اللہ۔ نسیم الریاض جلد 4 صفحہ 393۔ ایسا ہی ابن قاسم نے اس شخص کے متعلق کہا ہے کہ دعویٰ نبوت کرے اور کہے کہ مجھ پر وحی نبوت آتی ہے، اور ابن قاسم مدعی نبوت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ مثل مرتد کے ہے، خواہ لوگوں کو اپنے اتباع کی دعوت دے یا نہ دے، اور پھر یہ دعویٰ خفیہ ہو یا اعلانیہ جیسے مسلمہ کذاب۔ اور ابن الفرج فرماتے ہیں جو شخص یہ کہے کہ میں نبی ہوں اور مجھ پر وحی آتی ہے، وہ مثل مرتد کے ہے، اس لیے کہ اس نے قرآن سے کفر کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں جھٹلا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور اس نے آپ اپنے اللہ پر افترا بھی باندھا کہ اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اسی طرح شرح شفا میں ہے، کذالک نکفر من ادعا نبوت احد مع نبینا علیہ السلام ان فی زمنہ کمسیلمۃ الکذاب والاسود العنسی او ادعا النبوت احد بعدہ
فإنه خاتم النبیین بنص القرآن والحدیث فہذا تقریب للہ ورسولہ۔ نسیم الریاض جلد 4 صفحہ 506۔ یعنی ہم ایسے ہی شخص کو بھی کافر کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نبوت کا دعویٰ کرے، یعنی آپ کے زمانے میں جیسے مسلمہ کذاب اور اسود عنسی نے کیا، یا آپ کے بعد کرے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں بنص قرآن و حدیث۔ پس دعویٰ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب ہے۔ نیز ہے اذا لم يعرف ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم لأنہ من ضروریات الدین، لأنہ من الضروریات۔ الاشباح والنظائر صفحہ 222 دار الفکر، کتاب السیر صفحہ 102۔ یعنی جب کوئی شخص یہ نہ جانے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے آخری ہیں، کافر ہے، کیونکہ آپ کا آخری نبی ہونا ضروریات دین میں سے ہے۔ نیز فقہ حنفی کی مشہور کتاب البحر الرائق میں ہے کہ اگر کوئی کلمہ شک کے ساتھ یہ کہے کہ اگر انبیاء کا فرمان صحیح اور سچ ہو تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر یہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ نیز فتاوی عالمگیری میں ہے اذا لم يعرف ان محمد علیہ السلام آخر الانبیاء، یعنی اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ نہ رکھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو وہ مسلمان نہیں، اور اگر کہے کہ میں رسول ہوں، یا فارسی میں کہے کہ من پیغمبرم اور مراد یہ ہو کہ میں پیغام پہنچاتا ہوں، تب بھی کافر ہو جاتا ہے، جس کا منشا یہ ہے کہ ایسے الفاظ ہوں جو دعویٰ نبوت کے موہم ہوں، یہ وہ بھی کفر ہے۔ علامہ ابن حجر مکی اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں من اعتقد وحیا بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقد کفر باجماع المسلمین، یعنی جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا اعتقاد رکھے وہ باجماع مسلمین کافر ہے۔ حضرت ملا علی قاری شرح فقہ اکبر میں تحریر فرماتے ہیں وَدَعْوَى النُّبُوَّةِ بَعْدَ نَبِيِّنَا كُفْرٌ بِالْإِجْمَاعِ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ نبوت کرنا باجماع کفر ہے۔ علامہ سعید محمود آلوسی مفتی بغداد اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں وَكَوْنُهُ علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین مما نطقت الی آخری، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ان مسائل میں ہے جن پر تمام آسمانی کتابیں ناطق ہیں، جن کو حدیث نبویہ نے نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، جس پر امت نے اجماع کیا ہے، اس لیے اس کے خلاف کا مدعی کافر سمجھا جائے گا، اگر کوئی اصرار کرے گا تو قتل کیا جائے گا۔ حافظ ابن حزم اپنی کتاب الملل والنحل باب الکلام فی من یکفر ولا یکفر میں لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ مَنْ قَالَ الی آخری، اور ایسا ہی جو شخص یہ کہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سوائے عیسیٰ ابن مریم کے اور کوئی نبی ہے، تو کوئی شخص بھی اس کے کافر ہونے میں اختلاف نہیں کر سکتا، کیونکہ ان امور پر صحیح اور قطعی حجت قائم ہو چکی ہے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کنیت الطالبین صفحہ 88 طبع سوم مصر میں فرماتے ہیں کہ ادعت ایضاً، روافظ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ حضرت علی نبی ہیں، خدا ان کو لعنت کرے، اور اس کے فرشتے بھی، اور اس کی تمام مخلوق دن قیامت تک، اور جلا دیں ان کے کھیتوں کو، کیونکہ انہوں نے اس بارہ میں غلو سے کام لیا ہے اور اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ پس ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اس شخص سے جس نے یہ قول کیا ہے۔ ان تمام حوالہ جات سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ امت محمدیہ قرن اول سے لے کر آج تک اس پر متفق ہے کہ جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی یا نبوت کا دعویٰ کرے یا ختم نبوت کا انکار کرے وہ کافر اور مرتد ہے۔ اس کے بعد مرزا قادیانی کی عبارتیں اس کی تائید میں پیش کرتا ہوں۔ وَمَا كَانَ لِي أَنْ أَدَّعِيَ النُّبُوَّةَ وَأَخْرُجَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَأَلْحَقَ بِقَوْمٍ كَافِرِينَ، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ امامۃ البشرا صفحہ 79، خزائن جلد 7 صفحہ 297، اردو ترجمہ صفحہ 291۔ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ نبوت کا دعویٰ کروں اور اسلام سے نکل جاؤں اور کافر قوم کے ساتھ مل جاؤں۔ اس قول سے معلوم ہو گیا کہ پہلے خود مرزا قادیانی کا عقیدہ بھی یہ رہا جو تمام امت کا عقیدہ تھا۔
مدعیان نبوت کے خلاف اسلامی درباروں کے فیصلے۔ اس کے بعد میں چند وہ فیصلے پیش کرنا چاہتا ہوں جو مدعیان نبوت کے بارے میں اسلامی درباروں سے صادر ہوئے۔ اسلام میں سب سے پہلا مدعی مسیلمہ کذاب اور پھر اسود عنسی ہے۔ اسود عنسی کو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قتل کر دیا گیا اور کسی نے نہ پوچھا کہ تیری نبوت کے کیا دلائل ہیں اور تیرے صدق کا معیار کیا ہے۔ ملاحظہ ہو فتح الباری۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسیلمہ کذاب پر باجماع صحابہ رضی اللہ عنہم میں جہاد کیا گیا اور آخر اسے قتل کیا گیا۔ وہ سب سے پہلا اجماع جو اسلام میں منعقد ہوا وہ مسیلمہ کے جہاد پر تھا، جس میں کسی نے یہ بحث نہ ڈالی کہ مسیلمہ اپنی نبوت کے لیے کیا دلائل اور کیا معجزات رکھتا ہے، بلکہ اس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ نبوت سرے سے کذب و افتراء مان لیا گیا، اس لیے باجماع صحابہ اس پر جہاد کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عہد میں طلحہ نامی ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کے قتل کے لیے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ فتوح البلدان۔ اس کے بعد حارث نامی ایک شخص نے خلیفہ عبد الملک کے عہد میں دعویٰ نبوت کیا۔ خلیفہ نے علماء وقت سے جو کہ صحابہ اور تابعین تھے فتویٰ لیا اور متفقہ فتویٰ سے اسے قتل کر کے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ کسی نے اس بحث کو روا نہ رکھا کہ اس کی صداقت کا معیار دیکھیں اور معجزات اور دلائل طلب کریں۔ قاضی ایاز نے اس واقعے کو اپنی کتاب شفا جلد 2 صفحہ 257-258 مطبوعہ مصر 1950 میں نقل کر کے فرمایا ہے وَفَعَلَ ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنَ الْخُلَفَاءِ وَالْمُلُوكِ بِأَشْبَاهِهِمْ، یعنی بہت سے خلفاء بادشاہوں نے بہت سے ایسے مدعیان نبوت کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا ہے، اور اس وقت کے علماء نے اجماع کیا ہے کہ یہ ان کی کارروائی صحیح اور درست تھی، اور جو شخص ان کے کفر کا منکر ہو وہ خود کافر ہے۔ ہارون رشید کے زمانہ میں ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا، خلیفہ نے علماء کے متفقہ فیصلہ سے اسے قتل کیا۔ کتاب المحاسن صفحہ 96 جلد اول للبیہقی میں مذکور ہے۔ یہاں تک میری گزارش کا خلاصہ یہ تھا کہ تمام امت اس پر متفق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص دعویٰ نبوت یا وحی کا کرے یا ختم نبوت کا انکار کرے وہ کافر مرتد ہے، اور اس فیصلے کو قرون اول سے لے کر تمام اسلامی عدالتوں اور درباروں نے نافذ کیا ہے کہ مدعی نبوت اور اس کے ماننے والے دونوں کافر مرتد ہیں۔ ائمہ کے ان اقوال سے یہ بات ثابت اور واضح ہو گئی کہ یہ جو کچھ ختم نبوت کا عقیدہ پیش کیا گیا ہے وہ قرآن مجید کی آیت وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ الاحزاب آیت 40 کا صریح حکم ہے، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ اس آیت کا مطلب سوائے اس کے اور نہیں ہو سکتا جو صحابہ رضی اللہ عنہم نے اور تابعین نے اجماع بیان کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ جائز نہیں۔ تفسیر ابن کثیر آیت خاتم النبیین کی تفسیر میں ہے فَهَٰذِهِ الْآيَةُ نَصٌّ فِي أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ الی آخر، یعنی یہ آیت اس بات میں نص صریح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، تو رسول بطریق اولا نہیں ہوگا، کیونکہ ہر رسول کا نبی ہونا ضروری ہے اور عکس ضروری نہیں۔ اسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث متواترہ وارد ہوئی ہیں جن کو صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ اسی کتاب میں ہے فَمِن رحمت اللہ ارسال محمد، یعنی پس بندوں پر خدا کی رحمت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف بھیجنا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت کی تعظیم و تکریم میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام انبیاء اور رسل کو ختم کر دیا ہے، اور دین حنیف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اعتماد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اس کے رسول نے اپنی احادیث متواترہ میں خبر دی ہے کہ میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا نہیں، تاکہ امت جان لے کہ ہر وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس مقام نبوت کا دعویٰ کرے وہ بڑا جھوٹا اور مفتری ہے، دجال اور مضل ہے، اگرچہ شعبدہ بازی بھی کرے اور قسم قسم کے جادو اور طلسم اور رنگیاں دکھلائے، اس لیے کہ سب کا سب عقلاء کے نزدیک باطل اور گمراہی ہے، اور ایسے ہی خداوند تعالیٰ ان پر لعنت کرے، اور ایسے ہی قیامت تک ہر مدعی نبوت پر یہاں تک کہ وہ مسیح دجال تک ختم کر دیے جائیں گے۔ اس بارے میں جو حدیث متواترہ کا دعویٰ ابن کثیر نے کیا ہے وہ سب تقریباً میرے رسالہ ختم نبوت میں محفوظ ہے۔ حدیث شریف میں ہے لا تقوم الساعة حتى تبعث دجالون كذابون كلهم يزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی قیامت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک بہت سے دجال اور جھوٹے لوگ نہ اٹھائے جائیں جن میں سے ہر ایک یہ کہتا ہوگا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں۔ ابو داؤد کتاب الفتن، ترمذی باب لا تقوم الساعة حتى یخرج کذابون۔ دوسری حدیث میں ہے
مثلی و مثل الانبیاء من قبل الاخر، یعنی میرے اور پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے گھر بنایا ہو اور آراستہ و پیراستہ کیا ہو مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو، اور اس کے آس پاس لوگ چکر لگاتے ہوں اور خوش ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہوں کہ یہ ایک اینٹ کی کیوں نہ رکھی گئی تاکہ تعمیر مکمل ہو جاتی۔ وہ آخری اینٹ میں ہوں اور میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ بخاری جلد 1 صفحہ 501 باب خاتم النبیین۔ تیسری حدیث فضلت علی الانبیاء الی آخر، یعنی مجھے تمام انبیاء پر 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ چھٹی یہ ہے کہ میرے ساتھ تمام انبیاء کو ختم کر دیا گیا۔ مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ۔ چوتھی حدیث انا آخر الانبیاء و انتم آخر الامم، میں انبیاء کا آخری ہوں تم تمام امتوں کے آخری ہو۔ ابن ماجہ باب فتنۃ الدجال و خروج عیسی ابن مریم، یہاں تک میرے بیان کا ایک جز ختم ہوا کہ ضروریات دین کا انکار باجماع امت کفر ہے، اور ختم نبوت کا عقیدہ اور اسی طرح مدعی نبوت کا مرتد ہونا بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ مرزا قادیانی نے ان تمام ضروریات دین کا کھلے طور پر انکار کر دیا ہے، لہذا وہ باجماع امت کافر و مرتد ہے۔ توہین انبیاء علیہم السلام۔ اس کے بعد دوسری چیز توہین انبیاء علیہم السلام ہے۔ انبیاء پر ایمان لانا اور ان کی بلا تخصیص و استثناء توقیر کرنا اور تعظیم کرنا قرآن و حدیث کا کھلا ہوا فیصلہ اور اجماعی مسئلہ ہے۔ اس کے بارے میں قرآن شریف کا ارشاد ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، سورۃ نساء آیت نمبر 150۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء پر بلا استثناء ایمان لانا ضروری ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنی متعدد کتابوں میں متعدد مواقع پر انبیاء کی توہین کی ہے، خاص کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس قدر اہانت اس کی کتابوں میں صراحتاً موجود ہے کہ ایک بھلا آدمی بھی دوسرے آدمی کو نہیں کہہ سکتا۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ لیکن مسیح کی راست بازی اپنے زمانہ میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یحییٰ نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا، اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا، یا ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا، یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حصور رکھا مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا، کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانع تھے۔ دافع البلا صفحہ 4، خزائن جلد 18 صفحہ 220 حاشیہ۔ اس عبارت نے یہ بات بھی صاف کر دی ہے کہ اس میں جو کچھ حضرت مسیح کے متعلق کہا گیا ہے وہ مرزا قادیانی کا اپنا عقیدہ ہے جس کو بحوالہ قرآن بیان کرتے ہیں، وہ کسی عیسائی وغیرہ کا قول نقل نہیں کرتے۔ اسی طرح اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پس اس نادان اسرائیلی نے ان معمولی باتوں کا پیش گوئی کیوں نام رکھا۔ اسی کتاب کی حاشیہ پر لکھتے ہیں کہ ہاں آپ کو گالیاں دینے اور بد زبانی کی اکثر عادت تھی، مگر میرے نزدیک آپ کی یہ حرکات جائے افسوس نہیں، کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے۔ یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔ ضمیمہ انجام یاتم صفحہ 5، خزائن جلد 11 صفحہ 289 حاشیہ۔ اسی کتاب میں ہے کہ اور آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا، مگر شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہوگی۔ آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے۔ اسی صفحہ پر ہے کہ سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے۔ ضمیمہ انجام یاتم صفحہ 7، خزائن جلد 11 صفحہ 291 حاشیہ۔ مرزا قادیانی نے ضمیمہ انجام یاتم میں یہ گالیاں یسوع کا نام لے کر کہی ہیں۔
اور خود لکھتا ہے کہ ابن مریم، جس کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں، توضیح المرام صفحہ 3، خزائن جلد 3 صفحہ 52۔ اسی طرح مرزا قادیانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اور مفتری ہے وہ شخص جو مجھے کہتا ہے کہ میں مسیح ابن مریم کی عزت نہیں کرتا، بلکہ میں تو اس کے 4 بھائیوں کی بھی عزت کرتا ہوں۔ کشتی نو صفحہ 16، خزائن جلد 19 صفحہ 18۔ اس کے حاشیہ پر لکھتا ہے کہ یسوع مسیح کے 4 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ کشتی نو صفحہ 16، خزائن جلد 19 صفحہ 18 حاشیہ۔ مرزا قادیانی کی ان عبارات سے یہ بات بھی صاف ہو گئی کہ جس کو یسوع کہتے ہیں وہی عیسیٰ ابن مریم ہے، لہذا یہ بات ناقابل التفات ہے کہ مرزا قادیانی نے گالیاں یسوع کو دی ہیں، نہ کہ عیسیٰ کو۔ نیز کشتی نو کے حاشیہ پر خود مرزا قادیانی بجائے یسوع کے لفظ عیسیٰ لکھ کر کہتے ہیں کہ یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے، اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، شاید کسی بیماری کی وجہ سے۔ کشتی نو صفحہ 65، خزائن جلد 19 صفحہ 71 حاشیہ۔ ان عبارات سے مرزا قادیانی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنا اور مغلظات گالیاں دینا ثابت ہو گیا۔ توہین انبیاء علیہ السلام بالاجماع کفر ہے۔ اس کے بعد علماء امت کا متفقہ فیصلہ اس بارے میں پیش کرتا ہوں کہ جو شخص خدا کے کسی نبی کی ادنیٰ توہین کرے وہ باجماع امت کافر ہے۔ در مختار شامی جلد 1 صفحہ 356 باب المرتد میں ہے والکافر بسب نبی من الانبیاء، یعنی وہ شخص جو کسی نبی کو گالیاں دینے کی وجہ سے کافر ہو گیا اسے قتل کیا جائے گا اور اس کی توبہ قطعاً قبول نہ ہوگی، اور جو شخص اس کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ یہی مضمون در مختار میں فصل جزیہ کے ساتھ نقل کیا ہے۔ فتاویٰ بزازیہ میں بھی ہے کہ اگر اپنے دل سے بھی کسی نبی کو مبغوض رکھے اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اسی طرح شامی باب المرتد ہے، قال ابن سخنون المالکی واجمع المسلمون الی آخری، یعنی ابن سخنون مالکی فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں نے اجماع کیا ہے کہ رسول کو گالیاں دینے والا کافر ہے اور اس کا حکم قتل ہے، اور جو شخص اس کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ یہی عبارت بیانی شفا وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ کتاب الخراج میں ہے ای مسلم سبا الی آخری، یعنی جو مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب لگائے تو وہ کافر ہو گیا، اس کی عورت اس سے بائنہ ہو گئی۔ تحفہ شرح منہاج باب المرتدین میں ہے او کذب نبیا او رسولا، یعنی جو شخص نبی یا رسول کی تکذیب کرے یا کسی شخص کی نبوت کو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جائز رکھے وہ کافر ہے۔ امت کے اجماعی فیصلوں سے مرزا قادیانی کے کفر اور ارتداد کی دوسری وجہ مل گئی۔ ان وجوہ سے ثابت ہو گیا کہ مرزا قادیانی اور ان کے متبعین بالاجماع کافر و مرتد ہیں۔ مسلمان عورت کا نکاح کافر مرد کے ساتھ جائز نہیں۔ اس کے بعد یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی کافر کے ساتھ ہرگز کسی وقت جائز نہیں سمجھا گیا، اور اگر بعد نکاح خاوند کفر اختیار کرے اس کا نکاح ہمیشہ فسخ شمار کیا گیا ہے۔ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، الممتحنہ آیت نمبر 10، یعنی مسلمان عورتیں کفار کے لیے حلال نہیں اور نہ کفار مرد مسلمان عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ قرآن کا یہ کھلا ہوا فیصلہ ہے اور خود مرزا قادیانی اور ان کے متبعین بھی اس کے قائل ہیں۔ فتاویٰ احمدیہ جلد 2 صفحہ نمبر 7 میں تاکید کی جاتی ہے کہ کوئی احمدی اپنی لڑکی غیر احمدی کے نکاح میں نہ دے۔ اسی طرح مرزا محمود نے لکھا ہے کہ ایک اور سوال بھی ہے کہ غیر احمدی کو لڑکی دینا جائز ہے یا نہیں۔ حضرت مسیح موعود نے اس احمدی پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے جو اپنی لڑکی غیر احمدی کو دے۔ آپ سے ایک شخص نے بار بار پوچھا اور کئی قسم کی مجبوریوں کو پیش کیا، لیکن آپ نے اس کو یہی فرمایا کہ لڑکی کو بٹھائے رکھو لیکن غیر احمدیوں کو نہ دو۔ آپ کی وفات کے بعد اس نے غیر احمدیوں کو لڑکی دے دی تو حضرت خلیفہ اول نے اس کو احمدیوں کی امامت سے ہٹا دیا اور جماعت سے خارج کر دیا،
اور اپنی خلافت کے 6 سالوں میں اس کی توبہ قبول نہ کی، باوجود کہ وہ بار بار توبہ کرتا رہا۔ اب میں نے اس کی سچی توبہ دیکھ کر قبول کر لی ہے۔ انوار خلافت، انوار العلوم جلد 3 صفحہ 151۔ میں اپنے بیان کو اس پر ختم کرتا ہوں کہ باجماع امت بتصریح قرآن و حدیث کوئی مسلمان عورت کسی قادیانی مذہب والے کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ اگر وہ بعد نکاح کے ایسا مذہب اختیار کر لے تو شرعاً وہ نکاح فسخ ہو جائے گا، قضائے قاضی اور عدت کی ضرورت نہیں۔